السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں تاریخ کے مسافر آتون کی داستان حیات قسط نمبر 54۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہم پوری تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ اس شاہراہ پر ابو الہول کا مجسمہ بائیں ہاتھ کو پڑتا تھا۔ ہم اس مجسمے کے قریب سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے۔ راحیل کے باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس مقام پر چھپا ہوا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دور آگے جا کر گھوڑے کی باگی کھینچ لی۔ عامرہ اور راحیل کے باپ نے بھی گھوڑے روک دیے۔ آپ لوگ یہاں ایک طرف ٹھہرے، میں راحیل کو لے کر ابھی آتا ہوں۔ ان دونوں کو امید و بیم کے عالم میں چھوڑ کر میں صحرا کی طرف گھوڑا دوڑاتا راحیل کی جانب چلا۔ ابو الہول کے مجسمے کے پاس آ کر دیکھا ایک صحرائی لگڑ بگڑ اس پتھر کو پنجوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے لگڑ بگڑ کو بھگا دیا اور اندر سے راحیل کے شور مچانے کی باریک آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پتھر ہٹا دیا، دیکھا کہ راحیل چوہے کے بچے کی طرح ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ لگا سہما بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلایا، ابا جان، خدا کے لیے مجھے اس کنویں سے باہر نکالے، باہر کوئی شیر آ گیا ہے۔ میں نے راحیل کو تسلی دی اور کھومے سے باہر نکال کر ہتھیلی پر بٹھا کر کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، عامرہ اور تمہارے والد صاحب یہاں سے تھوڑی دور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ راحیل نے اپنا ننھا سا سر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا اور گلوگیر آواز میں بولا، مجھے میری اصلی حالت میں لائیے، میں اس عالم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹا، تم ابھی اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں نے راحیل کو ریت پر بٹھا دیا اور دل میں اس میں خاص پڑا اور انگلی کا اشارہ راحیل کی طرف کیا۔ راحیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ویسے ہی چھوٹے کا چھوٹا رہا۔ میں سمجھا کہ شاید میں نے اس میں خاص پورا نہیں پڑا۔ دوسری بار میں نے اس میں خاص پڑھ کر انگلی کا رخ ٹھیک راحیل کے سینے کی طرف کیا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ راحیل پر اس بار بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ راحیل بھی اپنی نقطوں ایسی آنکھوں سے مجھے حیرانی سے تک رہا تھا۔ کیا ہوا ابا حضور؟ طلسم واپس لینے آپ پریشان کیوں ہیں؟ راحیل کی پتلی باریک مینہنی آواز نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے تیسری، چوتھی اور پانچویں بار اس میں خاص پڑھ کر انگلی کا اشارہ کیا، لیکن اس بار بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا سانحہ تھا۔ راحیل کی اس حالت سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے ذرا پرے جا کر اپنی والدہ صاحبہ کی روح کو گڑگڑا کر پکارا، بار بار پکارا، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ فاصلے پر وہی لگڑ بگڑ نمودار ہوا اور وہ میری بے بسی پر قہقہے لگا رہا تھا۔ راحیل 2 پاؤں والی چوہیا کی طرح بھاگ کر میرے جوتوں کے قریب چھپ گیا۔ شیر آ گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے راحیل کو ہتھیلی پر اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لایا اور کہا، راحیل، طلسم کام نہیں کر رہا، لیکن تم گھبراؤ، نہیں ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں اس کا اثر ہو جائے۔ اب میں تمہارے والد اور تمہاری بیوی عامرہ کے پاس جا رہا ہوں، تم میری جیب میں ہی چھپے رہو گے، باہر نکلنے کی ہرگز کوشش نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھیں۔ میں بھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا ابا جان، لیکن باخدا اگر طلسم نے کام نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، راحیل نے پتلی آواز میں کہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور اپنے چوغے کی جیب میں چھپا لیا۔ جب میں گھوڑا دوڑاتا راحیل کے باپ اور عامرہ کے پاس پہنچا تو قدرتی طور پر انہوں نے راحیل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے بتایا کہ جن محافظوں کے پاس میں سے چھوڑ کر گیا تھا، وہ یہ پیغام چھوڑ کر راحیل کے ساتھ اگلے پڑاؤ کی طرف چلے گئے ہیں کہ یہاں خطرہ ہے۔ راحیل کے باپ نے سر جھکا لیا، عامرہ کا چہرہ بھی اداس ہو گیا۔ ہمارے گھوڑے ایک بار پھر شاہراہ پر سر پر دوڑتے جا رہے تھے۔ پہلے پڑاؤ تک پہنچتے صبح کی روشنی صحرا تک پھیلنے لگی۔ عامرہ تھک گئی تھی، اسے گھڑ سواری کی مہارت نہیں تھی۔ پڑاؤ میں ایک کچی کارواں سرائی تھی جس کے سین میں اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ قریبی سرکنڈوں کی آگ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ عقب میں ایک چھوٹا سا تالاب اور انجیر کا مختصر باغ تھا۔ ہم اس باغ میں آ گئے۔ راحیل کے باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، میں نے اسے کیا جواب دیتا؟ انہیں باغ میں چھوڑ کر میں نے یوں ہی کارواں سرائے کا چکر لگایا اور واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ راحیل کو لے کر ابھی نہیں پہنچے، بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ اگر اس وقت راحیل کے باپ یا عامرہ کو معلوم ہو جاتا کہ راحیل میری جیب میں ہے تو فرط دہشت سے شاید دونوں ہی بے ہوش ہو جاتے۔ سورج نکل آیا تھا۔ میں کسی بہانے باغ میں درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں آتے ہی میں نے راحیل کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھا۔ انگلی کے برابر یہ انسان بدحال سا ہو رہا تھا۔ میں نے درخت کی شاخ پر سے ایک انجیر توڑی، اس کا ایک ننھا سا ٹکڑا پتھر پر رکھ کر راحیل کے آگے کر دیا۔ بیٹا، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اسے کھاؤ، پھر میں طلسم دوبارہ پڑھتا ہوں۔ راحیل نے تنکے جتنا بازو ہلا کر مینہنی سی باریک آواز میں کہا، ابا جان، آپ طلسم پڑھیں، میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے دل میں سب سے پہلے خدا سے دعا مانگی، پھر اس میں خاص پڑھا اور ڈرتے ڈرتے اپنی شہادت کی انگلی راحیل کی طرف کی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بار بھی اس میں خاص پڑھ کر عمل دہرایا، لیکن راحیل انچ کا 1000واں حصہ بھی نہ بڑا ہوا۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ یا خدا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ مجھے میرے داماد کو اس مصیبت سے نجات عطا کر۔
میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی روح کو پکار کر مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ راحیل کا بھی برا حال ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ طلیسم ناکام ہو گیا ہے اور اب شاید باقی زندگی حقیر کیڑا بن کر زندہ رہنا ہوگا۔ خدا جانے اپنی پتلی سی آواز میں کیا کیا بولتا چلا گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، راحیل مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ میں اس طلیسم کو ایک بار پہلے آزما چکا ہوں، یہ کامیاب ثابت ہوا تھا۔ اس بار خدا جانے کیا بات ہو گئی ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ میں سورج غروب ہوتے وقت ایک بار پھر کوشش کروں گا۔ راحیل سجدے میں گر گیا اور خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ سجدے میں گرنے سے وہ اور بھی چھوٹا ہو گیا اور بالکل کسی بچے کا انگوٹھا رکھنے لگا۔ میں نے اسے انجیر کے 2 ننھے منھے ٹکڑے کھلائے اور اسے تاکید کی کے ساتھ اسے اپنے جیب میں ڈالا کہ وہ شام ہونے تک آواز نہ دے گا اور نہ جیب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جیب میں سے راحیل کی آواز ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے اسے نکال کر زمین پر بٹھا دیا۔ انجیر کے پتے میں سے پانی کے چند قطرے ڈال کر لے آیا۔ راحیل نے سر پتے کے ساتھ اپنا چنے برابر سر لگا دیا اور پانی کے 2 قطرے پینے کے بعد بولا، بس ابا حضور پیٹ بھر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس راحیل کے باپ کے پاس آیا تو عامرہ اداس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ راحیل کا باپ تھیلے میں سے سوکھا گوشت نکال رہا تھا۔ عامرہ روندی سی آواز میں بولی، ابا جان وہ ٹھیک ہوں گے نا؟ کیوں نہیں بیٹی، میں قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا خامی زندہ ہے۔ میں نے خود اسے محافظوں کے حوالے کیا تھا۔ میرے قسم کھانے پر عامرہ اور راحیل کے باپ کو واقعی بڑا حوصلہ ہوا۔ ان کے چہروں کی زردی اور اداسی کافی حد تک دور ہو گئی۔ اب وہ ایک خوشگوار بے تابی سے راحیل کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ میرے بیان کے مطابق محافظ راحیل کو لے کر اسی پڑاؤ میں آنے والے تھے۔ ایک طرف یہ لوگ راحیل کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف میں راحیل کو اپنی جیب میں ڈالے سوچ رہا تھا کہ اگر غروب آفتاب کے وقت بھی اس میں خاص نے اثر نہ دکھایا تو پھر کیا ہوگا۔ دوپہر کو تھوڑا بہت کھانا کھا کر راحیل کا باپ لیٹ گیا۔ عامرہ بھی انجیر کے ایک درخت کے نیچے سستانے لگی۔ میں بھی ایک طرف ہو کر پڑا رہا۔ میں نے چوغا اتار کر بڑی احتیاط سے اپنے سرہانے کے قریب رکھ لیا تھا اور جیب کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں راحیل کو تاکید کر دی تھی کہ وہ اندر خاموش بیٹھا رہے۔ میں قالین کے ٹکڑے پر لیٹا انجیر کی شاخوں کو تکتے ہوئے راحیل کی اور اپنی بیٹی عامرہ کی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس میں خاص نے اس مرتبہ بھی اثر نہ کیا تو راحیل کا کیا بنے گا؟ میں کسی دوسری چیز پر بھی تجربہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کیا خبر وہ دوبارہ اپنی ایسے حالت پر نہ آ سکے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ کارواں سرائے کی طرف سے کبھی کبھی کسی آدمی کی بلند آواز سنائی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چاروں جانب ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ میں جاگ رہا تھا کہ اچانک عامرہ کی چیخ سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ سرانے کی طرف رکھے چوغے کی طرف گیا۔ اس کی جیب میں راحیل نہیں تھا۔ میں اور راحیل کا باپ لپک کر عامرہ کے پاس پہنچے۔ وہاں یہ منظر دیکھا کہ انسانی چھنگلی کے برابر عامرہ کا خامد راحیل اس کے سامنے زمین پر دونوں ہاتھ اٹھائے مینی سی آواز میں اسے پکار رہا تھا اور عامرہ سمٹ کر ایک طرف سہمی بیٹھی تھی اور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ راحیل کے باپ نے اپنے لختے جگر کو اس عالم میں دیکھا تو اپنا سر پیٹ پیٹ کر خدا سے فریاد کرنے لگا، اے رب العالمین، یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے اس راز کو فاش کرنا پڑ گیا۔ چنانچہ میں نے عامرہ اور راحیل کے والد کو ساری کہانی بیان کر دی۔ راحیل کا باپ تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ راحیل اپنے پتلے پتلے بازو ہلا کر عامرہ کو پکارے جا رہا تھا۔ میں راحیل کو اٹھا کر ایک طرف لے گیا۔ تم نے یہ کیا حماقت کی راحیل؟ میں نے تمہیں بہت منع بھی کیا تھا کہ میری جیب سے باہر مت نکلنا۔ راحیل کی مہین سی آواز سنائی دی، میں اپنی پیاری بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ راحیل بھی سچا تھا۔ میں نے تالاب پر لے جا کر اسے پتے پر پانی ڈال کر پلایا، انجیر کا چوگا کھلایا اور واپس راحیل کے باپ اور عامرہ کے پاس آ گیا۔ انہیں تسلی دی کہ انشاءاللہ سورج غروب ہونے کے بعد اس میں خاص کا اثر واپس آ جائے گا۔ میں قصداً راحیل کو جیب میں ڈال کر تالاب کی طرف جا کر بیٹھ کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ فضا میں بڑا حبس ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں سردی گرمی کے احساس سے بے نیاز تھا، پھر بھی حبس کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سوچا کہ تالاب میں غسل کرنا چاہیے، چنانچہ چوغا اتار کر ایک طرف رکھا اور راحیل کی جیب کا منہ کھول کر اسے اندر ہی رہنے کی تلقین کی اور کپڑوں سمیت تالاب میں اتر گیا۔ تالاب کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ خوب اچھی طرح سے نہایا۔ نہانے کے بعد میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی قالین کے ٹکڑے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ اس میں خاص پڑھنے سے پہلے میں نے 2 نفل نماز کے ادا کیے اور خدا سے دعا مانگی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے سامنے والدہ ماجدہ کی نیک روح کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ ان کی آواز تو مجھے سنائی نہ دی، لیکن جو کچھ وہ فرما رہی تھی اس کا مفہوم میرے دل میں اترنے لگا۔ بیٹا، اس میں خاص میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے اس طرح نہیں کیا کہ تمہارا جسم پاک نہیں تھا، اب تمہارا جسم نہانے کے بعد پاک ہو گیا ہے۔ جاؤ اس میں خاص کو آزماؤ، تم انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔
میری والدہ ماجدہ کی روح غائب ہو گئی۔ میں خوشی سے دیوانہ وار عامرہ اور راحیل کے باپ کی طرف دوڑا۔ وہ اداس بیٹھے واپس قاہرہ جانے کے بارے میں اس باتیں کر رہے تھے۔ میرا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے کہا، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے عامرہ اور راحیل کے باپ کو ساتھ لیا اور انجیر کے باغ کے پیچھے ایک ویران مقام پر آ گیا۔ راحیل کو جگے کی جیب سے نکال کر ریت کے ایک چھوٹی سی ڈھیری پر بٹھا دیا۔ راحیل سہمی ہوئی آنکھوں سے کبھی اپنی بیوی اور کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خدا کو یاد کیا اور اس میں خاص کو اپنے دل پر دہرا کر انگلی کا رخ راحیل کی طرف کر دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پھر ہم سب کی نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے راحیل بڑھتے بڑھتے اپنی پوری جسامت اختیار کر گیا۔ وہ ہمارے درمیان بھرپور جوان راحیل بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے بے اختیاری سے گلے سے لگا لیا۔ عامرہ کی آنکھوں میں فرط مسرت سے آنسو آ گئے۔ اس چھوٹے سے کنبے میں ایک بار پھر خوشیوں کے ستارے جھلملاتے دیکھ کر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہاں سے ہم ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ ایک رات ہمارا قافلہ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ عامرہ اپنے کچاوے میں سو رہی تھی۔ راحیل اپنے والد کے اونٹ کے گھوڑے پیچھے پر سوار تھا۔ قافلے کے دوسرے اونٹ اور گھوڑے سست رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار عامرہ کے اونٹ کے پہلو میں چل رہا تھا۔ میرے گھوڑے نے چلتے چلتے رکنا شروع کر دیا۔ وہ رک جاتا، میں اسے ایڑ لگاتا تو وہ 2 قدم اٹھاتا پھر رک جاتا۔ یہ ایک عجیب سی تبدیلی گھوڑے میں پیدا ہوئی تھی۔ میں گھوڑے سے اتر آیا اور باغ پکڑ کر گھوڑے کو آگے لے کر چلا۔ گھوڑے نے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ میں نے باغ پکڑ کر اسے آگے لے جانے کی کوشش کی تو اچانک گھوڑا باغ چھڑا کر صحرا میں سر پر دوڑا۔ میں نے بائیں طرف گھوم کر دیکھا تو رات کے اندھیرے میں قافلہ میری بیٹی عامرہ اور اس کے خامد راحیل کے لیے آہستہ آہستہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ گھوڑا مشرق کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک گھوڑے کے پیچھے گیا، پھر صحرا میں ایک بگولا اٹھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بگولا مجھے صحرا سے اٹھا کر اپنے ساتھ اڑائے جا رہا ہو۔ میں بڑی تیزی سے بگولے کے ساتھ گھوم رہا تھا، چکر کھا رہا تھا۔ اس بگولے نے مجھے فضا میں اچھال دیا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ میں صحرا کے بجائے ایک کھیت کے کنارے پڑا تھا۔ 2 گھڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے میرے قریب سے نکل گئے۔ میں نے سر کو ہلکا سا جھٹک کر انہیں دیکھا۔ ان کے لباس مصری باشندوں جیسے نہیں تھے۔ اتنا مجھے محسوس ہوا کہ تاریخ کے اوراق تیزی سے پلٹے گئے ہیں اور میں کسی اگلے زمانے میں نکل آیا ہوں۔ میں کھیت کے کنارے بیٹھ گیا۔ کھیت میں گیہوں کی فصل آدھی کٹی ہوئی تھی اور باقی آدھی اسی طرح پڑی تھی اور گرمی بے پناہ تھی۔ ارد گرد کہیں کہیں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے جن میں ملک مصر اور شام والے کھجور کا ایک بھی درخت نہیں تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں ملک مصر سے نکل کر ملک ہندوستان میں آ گیا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی گھڑ سواروں کا لباس اور کھیت کی پلے طرف اگا نیم کا درخت تھا۔ 3 گھڑ سوار جنہوں نے فوجی وردیاں پہن رکھی تھیں گھوڑے سر پر دوڑاتے میرے قریب سے گزر گئے۔ ان سپاہیوں کے پاس تلواریں بھی تھیں اور رائفلیں بھی۔ میرا لباس مصریوں ایسا تھا۔ میں نے اپنے لمبے کرتے کی جیب کی تلاشی لی، جیب میں کچھ نہیں تھا۔ سامنے 2-4 درختوں کے پاس کچے مکان تھے۔ سخت گرمی اور تیز دھوپ میں وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں مکانوں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سارے مکان خالی پڑے تھے۔ کسی مکان میں ایک چارپائی تک نہیں تھی۔ بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے سر پر چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ایک جیسی وردی پہن رکھی تھی۔ کچھ کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں جن پر خون لگا تھا۔ جدھر گھڑ سوار گئے میں نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ چند قدم چلا ہوں گا کہ پیچھے سے ایک کالا آدمی گھوڑے پر سوار آیا اور میرے پاس رک گیا۔ کیوں بھائی، یہاں پینے کو پانی مل جائے گا؟ یہ جملہ اس گھڑ سوار نے اردو زبان میں ادا کیا تھا۔ میں نے بھی اسے اردو میں ہی جواب دیا کہ مجھے پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اس گھڑ سوار نے سوال کیا کہ یہاں کیا گڑبڑ ہے؟ اس نے مجھ پر ایک حیرت کی نگاہ ڈالی اور بولا، کیوں میاں، تم ملک روس سے آئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے؟ پیچھے میرٹھ میں فرنگیوں کا قتل عام کر ڈالا اور اب فوج دلی بادشاہ سلامت کے پاس جا رہی ہے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر آتون کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔